اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا. تو پہلے تو یاد رکھیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل بیت میں سے کتنے افراد تھے جو آپ کے ساتھ شہید ہوئے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا علی اکبر، ایک کا نام تھا علی اوسط، ایک کا نام تھا علی اصغر. 3 بیٹے، تینوں کے تینوں بیٹے میدان کربلا میں موجود ہیں. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے علی اصغر اور علی اکبر دونوں میدان کربلا میں شہید ہوئے. اور آپ کے جو بڑے بیٹے تھے علی اوسط، جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے، یہ بیمار تھے، شدید بیمار تھے، خیمے کے اندر ہی رہے. اس کے علاوہ علی اصغر کیسے شہید ہوئے کہ امام علی مقام امام حسین علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر باہر لاتے ہیں اور یزیدی لشکر سے کہتے ہیں کہ تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ جو کرنا چاہو کر لو. لیکن یہ تو چھوٹا 6 ماہ کا بچہ ہے، علی اصغر ہے، دودھ ختم ہو چکا ہے، پانی ختم ہو چکا. یہ مسلمان ہونے کے ناطے نہیں، کم از کم انسانیت کے ناطے اس بچے کو پانی پلا دوں. بجائے یہ کہ وہ یزیدی لشکر پانی پلاتا اس بچے کو، ایک یزیدی نے دور سے تیر چلایا کہ علی اصغر کی گلے میں جا کے لگا. علی اصغر امام حسین کے ہاتھوں میں ہی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. علی اکبر جن کی عمر 18 سال تھی، یہ بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے جو کہ امام حسین کے بھتیجے لگے. حضرت امام حسن کے 4 بیٹے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام تھا ابو بکر، ایک کا نام تھا عمر، اور اس کے علاوہ 2 بیٹے اور تھے. یہ 4 بیٹے امام حسن کے امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے اور وہاں پر جام شہادت نوش کیا. حضرت علی شن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جب بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا نا، تو حضرت علی نے پھر اور شادیاں کی اور اولاد ہوئی. تو جو حضرت علی شن مرتضیٰ شیر خدا کے دوسری بیویوں سے جو اولاد تھی، ان میں سے 5 بیٹے ان میں سے میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ کھڑے تھے. اور ان 5 میں سے ایک کا نام تھا عباس بن علی. عباس بن علی وہ تھے کہ جن سے خیمے کے اندر چھوٹے بچوں کا بلکنا، پیاسا رونا نہ دیکھا گیا. اور پانی لینے کے لیے جب دریائے فرات کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت عباس بن علی، انہوں نے جب مشکیزہ ہاتھ میں لیا، دریائے فرات تک پہنچ گئے، سوچا کہ میں پہلے پانی پی لوں. جب چلوں میں پانی لیتے ہیں تو پھر خیال آیا کہ خیمے میں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ عورتیں ہیں، خواتین ہیں جو پیاسی تڑپ رہی ہیں. آپ نے اسی وقت پانی پینے کا ارادہ ترک کر دیا، مشکیزے کے اندر پانی ڈالا اور بھر کر واپس لانے لگے. یزیدی لشکر کہنے لگا کہ اگر یہ پانی اس خیمے کے اندر چلا گیا نا تو یہ 22,000 کا یزیدی لشکر ایک بھی زندہ نہیں بچے گا. انہوں نے کیسے کیسے ظلم کیے. حضرت عباس بن علی، ان کے پاس جو مشکیزہ تھا، اس مشکیزے پر انہوں نے تیر برسائی، یہاں تک کہ حضرت عباس بن علی کے دونوں بازو اس مشکیزے کو اٹھانے کی وجہ سے کاٹ دیے گئے. تیروں کی، تلواروں کی بارش ہو گئی، یہاں تک کہ وہ مشکیزہ جو تھا آپ نے اپنے منہ میں رکھا اور اسے لے کر جا رہے ہیں. دور سے تیروں کی بارش ہوتی ہے، مشکیزہ پھٹ جاتا ہے، پانی بکھر جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسین اور حسین کے خیمے والے پانی کو ترس رہے تھے. عشق یہاں پر یہ کہتا ہے کہ پانی ترس رہا تھا کہ لب حسین کو چوم لوں. پانی ترس رہا تھا کہ لب علی اصغر کو چوم لوں. پانی ترس رہا تھا کہ لب علی اکبر کو چوم لوں. لیکن پانی کی قسمت کہاں کہ علی اصغر، علی اکبر، امام حسین جیسے لب مبارک کو چوم سکے. تو یہ نہیں کہہ سکتا کوئی بندہ جناب کہ وہ بے اختیار تھے، کر کچھ نہیں سکتے تھے. یہاں پر ایک بات بھی واضح کر دوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو خیمہ تھا نا، اس خیمے کے پاس ایک خندق کھودی گئی تھی.
اور اس خندق میں آگ لگائی تھی تاکہ کوئی دشمن پیچھے سے آ کر خیمے کے اندر خواتین کے ساتھ کہیں بے حرمتی والا معاملہ نہ کر دے۔ اب اس خندق میں آگ لگی ہے، ایک یزیدی بدبخت آواز دیتا ہے، اے حسین یہ تم نے کیا کیا؟ وہاں کی آگ سے پہلے دنیا میں آگ لگا لی، یعنی اس کا جو ایک مفہوم تھا وہ غلط تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ ہم جہنم کی آگ میں جائیں گے؟ میرے نانا جان نے پہلے ہی بتا دیا کہ حسین اور حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور تو کہتا ہے کہ ہم دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ امام علی مقام امام حسین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی باری تعالیٰ اس بدبخت نے جو آل رسول کی بے ادبی کی ہے، آخرت کی سزا سے پہلے سے دنیا کی سزا بھی عطا فرما۔ اب جس نے یہ جملہ کہا تھا امام حسین کی بے ادبی گستاخی کی تھی، وہ جس گھوڑے پر سوار تھا وہ گھوڑا ایک دم اس کا پاؤں سلپ ہوتا ہے، اور یہ جو اس گھوڑے پر بیٹھا ہے اس کا پاؤں رکاب میں اڑتا ہے، گھوڑا ایک دم دوڑتا ہے، دوڑتے دوڑتے وہ گھوڑا اس خندق کی آگ میں جا کر اسے پھینک دیتا ہے، اور جس نے گستاخی کی تھی لوگوں کے سامنے اسی کو گھوڑے نے پکڑ کر آگ میں ڈال دیا تھا۔ امام حسین نے صرف ایک مرتبہ دعا کی، دنیا کے اندر ان کا انجام ہو گیا، اور دنیا کو بتا دیا، یزیدیوں کو بتا دیا۔ امام حسین اگر چاہیں نا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، اے ابراہیم آپ دعا کریں، آپ حکم کریں، نمرود نے جو آگ جلائی ہے حکم کریں ہوا سے چلائیں کہ ہوا یہ آگ ختم ہو جائے، آپ حکم کریں بارش ایسی برسائیں کہ آگ بجھ جائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام وہاں پر رب کی رضا پر راضی تھے، وہاں پر رب کی رضا کے لیے راضی تھے۔ یہاں پر بھی حسین اگر دعا کرتے تو یہ حسین کوئی معمولی شخص نہیں تھے، یہ امام الانبیاء کے نواسے تھے، یہ جنتی جوانوں کے سردار تھے۔ اگر یہ بھی دعا کرتے تو تمام یزیدی ہلاک ہو سکتے تھے، لیکن امام علی مقام امام حسین نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے آئے لیکن آپ رب کی رضا کے لیے آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں پر بھی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے صرف ایک دعا کرتے، ایک اشارہ کرتے تو اسی وقت یہ یزیدی ہلاک ہو جاتی۔ میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں، قرآن مجید تیسرا پارہ ہے، آیت مباہلہ، جس میں نبی پاک علیہ السلام کا عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا۔ عیسائی اکٹھے ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام بھی امام حسن امام حسین حضرت علی حضرت فاطمہ کو لے کر آ گئے، اور نبی پاک علیہ السلام نا حسن حسین سے فرما رہے تھے جب میں دعا کروں گا نا تم نے آمین کہنا ہے۔ اب جس وقت عیسائیوں کا بڑا پادری اس نے یہ منظر دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی گود میں حسین ہے، نبی پاک علیہ السلام نے حسن کی انگلی پکڑی ہے اور سرکار فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں گا تم نے آمین کہنا ہے۔ عیسائیوں کے پادری نے اپنے تمام عیسائیوں سے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام سے مباہلہ نہ کرنا۔ عیسائیوں نے کہا کیوں؟ اس عیسائیوں کے پادری نے کہا کہ لوگوں میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، وہ حسن اور حسین جیسی ہستیاں دیکھ رہا ہوں، اگر سرکار دعا فرمائیں اور حسن اور حسین آمین کہہ دینا تو پہاڑ جیسی مضبوط چیز بھی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ تو عیسائی مباہلے سے ہٹ گئے، پیچھے ہو گئے۔ تو یہ تو وہ حسین تھے کہ جن کی آمین پر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، تو یہ یزیدی امام حسین کے آگے کیا تھے؟ اب جس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں یزیدیوں کو خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ یاد رکھیں میدان کربلا میں جو یزیدیوں کا سپہ سالار تھا نا پہلا، اس کا نام تھا ہور۔ کیا نام تھا؟ ہور۔ یہ ہور 1000 کا لشکر لے کر آیا، اس نے امام علی مقام امام حسین کو نہ آگے جانے دیا نہ پیچھے جانے دیا، وہیں روک دیا۔ اب جس وقت مزید لشکر آئے، یہاں تک کہ 22,000 کا لشکر جرار یزیدیوں کا بظاہر کلمہ پڑھنے والے لوگ، آج کہتے ہیں نا جدھر مرضی مگر پیچھے نماز پڑھ لو، جدھر مرضی پیچھے نماز پڑھ لو۔ مجھے بتاؤ کہ وہاں یزیدی بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، یہاں پر حسینی بھی کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اب ان یزیدیوں نے امام حسین کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی؟
امام حسین نے یزیدیوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اگر سارے کلمہ پڑھنے والے برابر ہیں تو پھر حسین یزیدیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، یزیدی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوا۔ یزیدی اپنی نماز پڑھتے تھے، امام حسین اپنی نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ان دونوں کے نظریات میں فرق تھا۔ اب امام علی مقام امام حسین نے میدان کربلا میں جو ان یزیدیوں کا بڑا سپہ سالار تھا، اس کا نام تھا ابن سعد۔ امام علی مقام امام حسین نے ابن سعد سے 3 باتیں کی۔ آپ نے فرمایا دیکھو ہم یہاں پر جنگ کرنے تو نہیں آئے، ہم تو کوفہ جانے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلے تھے، اور کوفہ والوں نے خطوط بھیجے، سینکڑوں خطوط بھیجے کہ امام علی مقام امام حسین آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ اب مجھے نہ تم کوفہ جانے دیتے ہو نہ مکہ مکرمہ واپس جانے دیتے ہو، تو پھر ایسا کرو میری 3 باتیں ہیں۔ اب وہ امام کی 3 باتیں کیا تھیں؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر کا جو سربراہ تھا ابن سعد، اسے کہا کہ میری 3 باتیں یہ ہیں کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس وہاں جانے دو، ہمارا مقصد تم سے جنگ کرنا نہیں ہے، نہ ہم تم سے لڑنے آئے ہیں۔ دوسری بات، اگر تم کہتے ہو کہ واپس مکہ مکرمہ نہیں جانا، یزید کی بیعت کرنی ہے، تو یزید کی بیعت تو میں نہیں کروں گا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی اپنے اہل و عیال کے ساتھ کسی سرحدی مقام پر جا کر اپنی زندگی گزار لوں، نہ میں مکہ مکرمہ جاتا ہوں نہ مدینہ منورہ جاتا ہوں، ایک الگ جگہ جا کر اپنی زندگی گزار لیتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے، اگر تم نہ پہلی بات مانتے ہو نہ دوسری مانتے ہو، تو پھر ایسا کرو کہ دمشق میں مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہوں، اور جس طرح میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ کے ساتھ معاملات طے کیے، تو میں بھی پھر دمشق جا کر یزید کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا طے کر لیتے ہیں۔ طے کرنے سے مراد ہے کہ ہم گفتگو کرتے ہیں، مجھے جو اختلافات ہیں یزید سے، اگر یزید ان باتوں کو چھوڑ دیتا ہے تو یا میں بیعت کر لوں گا یا کوئی اور راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اب یہ 3 باتیں امام علی مقام امام حسین نے میدان کربلا میں یزیدیوں کے ساتھ رکھی۔ اب ابن سعد نے 3 باتیں کوفہ کا جو گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، اس سے یہ 3 باتیں پہنچائی۔ عبید اللہ بن زیاد کو لکھا کہ دیکھو یہ 3 باتیں ایک اچھے انسان کی لکھی ہوئی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ان 3 باتوں سے کہیں بھی نہیں لگتا کہ امام حسین ہم سے کوئی جنگ کرنے آئے ہیں۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یا تو واپس جانے دو یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں جانوں اور یزید جانے، جنگ کرنے کے ارادے سے میں نہیں آیا۔ اب ابن زیاد کو جب یہ 3 باتیں پہنچائی گئی نا، تو ابن زیاد جو بڑا سخت دل آدمی تھا، اس نے بھی کہا ہاں باتیں تو صحیح ہیں کہ امام حسین تو جنگ کرنا نہیں چاہتے، وہ تو واپس جانا چاہتے ہیں، یہ یزید کے پاس جانا چاہ رہے ہیں۔ اب جس وقت ابن زیاد جو تھا یہ 3 باتیں پڑھ کر جب اس کا دل کا ارادہ بدلا نا، تو اس محفل میں اس کے پاس ایک بدبخت شخص تھا جس کا نام تھا شمر۔ اس شمر نے بڑا ہی فتنہ پرور تقریر کر کے ابن زیاد کا ارادہ بدل دیا۔ ابن زیاد چاہتا تھا کہ امام حسین جیسا چاہتے ہیں ویسا کر لیتے ہیں، لیکن اس محفل میں اس گورنر ہاؤس کے اندر وہ جو ابن زیاد کے ساتھ شمر بیٹھا ہوا تھا نا، اس نے امام حسین کے ان باتوں کو رد کرتے ہوئے کہا کہ حسین سے کہو بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب جس وقت شمر نے ابن زیاد کو ورغلایا اور کہا کہ ابن سعد جو اس وقت میدان کربلا میں یزیدیوں کا سپہ سالار ہے نا، وہ ابن سعد اور راتوں کو مل کر امام حسین سے گفتگو کرتا ہے، تو پتہ نہیں وہ امام حسین کے ساتھ نہ مل جائے، تو مجھے اس لشکر کا جو وہ کمان سنبھالنے دو، میں اس کا سپہ سالار بن جاتا ہوں۔ اب ابن زیاد کا ارادہ بدل گیا، اس نے شمر کو بھیجا، اور جب شمر نے جا کر پیغام دیا نا کہ یا تو حسین سے کہو جنگ کرے یا بیعت کرے، بس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے۔ اب شمر بدبخت جو تھا یہ وہ تھا شمر یا خولی بن یزید، جس نے 10 محرم الحرام کو امام علی مقام امام حسین کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا تھا۔